علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم الشان کتاب ہے، یہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ اس سے مقدس، اس سے پاکیزہ اور کوئی کلام نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے لا ریب کلام قرار دیا ہے، جس کے منزل من اللہ ہونے میں بھی کوئی شک نہیں۔ اور یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے، جو لوگ اس کتاب کے ساتھ تمسک اختیار کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیتے ہیں، اس کتاب کے مطابق اپنے شب و روز گزار لیتے ہیں، اس کے مطابق ہی ان کے عقیدے اور عمل قرار پاتے ہیں، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی تینوں جگہ پر کامیابی نصیب ہوتی ہے، نجات نصیب ہوتی ہے۔ گویا یہ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جو انسان کو دنیا میں بھی عروج اور ترقی نصیب کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب کی بدولت فرمایا عروج اور کامیابی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید کہ اس کے برکت سے، اس کے ساتھ مضبوط تعلق سے، اس قرآن کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو، بہت سی قوموں کو، بہت سے افراد کو اللہ تعالیٰ عروج نصیب فرماتا ہے، ترقی نصیب فرماتا ہے، انہیں کامیابیاں اور کامرانیاں اللہ تعالیٰ نصیب کر دیتا ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اس کو پسے پش ڈالنے والے لوگ، اس کو بھول جانے والے لوگ، اس قرآن سے لا تعلق ہو جانے والے لوگ، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں پستیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ تو قرآن مجید کیا ہے؟ وہ عظیم کتاب ہے جو انسان کو عظمت سے ہمکنار کر سکتی ہے، انسان کو کامیابی کے زینے پر چڑھانے والی یہ کتاب قرآن مجید ہے۔ تو دنیا میں بھی عظمت، شان اور شوکت اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی برکت سے رکھی۔ جنہوں نے قرآن کو پڑھا، اس قرآن کو سینے سے لگایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کیا مقام عطا فرمایا۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، دیگر صحابہ کرام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ یہ دیکھنے کو انتہائی فقراء قسم کے، مساکین قسم کے طبقات سے تعلق رکھتے تھے، لیکن قرآن کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر اللہ نے وہ عزت اور مقام عطا فرمایا۔ چلتے پھرتے دنیا کی اس زمین پر تھے، اس پشت پر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کی آہٹ اور چلنے کی آواز اپنے پیارے نبی کو جنت میں سنا رہا ہے۔ یہ عظمت ملی قرآن مجید کی برکت سے ملی، اور جنہوں نے اس کتاب مبین کو، اس کتاب ہدا کو پس پش ڈال دیا، اس سے لا تعلق ہو گئے یا اس کو جھٹلا دیا، پھر ابو لہب اور ابو جہل کی طرح جو ہے ان کا ایک نام جو ہے وہ نشان عبرت کے طور پر سامنے آتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اخروی اور دنیاوی عذاب ان پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم بحیثیت قوم انفرادی اور اجتماعی طور پر عظمت چاہتے ہیں، عروج چاہتے ہیں، کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اس قرآن کے ساتھ، اللہ کے اس کلام کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا، اس کی تلاوت کے ساتھ، اس پر عمل کرنے کے ساتھ، اس کے مطابق عقیدہ اور عمل بنا کر جو ہے اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ تو یہ قرآن مجید دنیا میں بھی عظمت کی دلیل ہے، اور اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، ایک اور جہان ہے جسے ہم قبر کہتے ہیں۔ الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها۔ موت ویسے بھی ایک ایسا جام ہے، ہر نفس کو پینا ہے، امیر کو بھی، غریب کو بھی، ہر شخص کو پینا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلوها، قبر ایک ایسا دروازہ ہے، ایک ایسا گھر ہے، ہر شخص کو اس میں جانا ہے۔ تو اس قبر میں بھی آپ دیکھیے منکر نکیر کے سوالات پر ایک بندہ مومن کے، بندہ موحد کے، کتاب و سنت کے جو حاملین ہیں ان کا جواب کیا ہے؟ من ربک؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں کہ من نبیک، تمہارے نبی کون ہیں؟ ایک بندہ مومن اور مسلم جو ہے وہ کیا جواب دیتا ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرے اور آخری سوال کے جواب میں ما دینک، تیرا دین کیا تھا، کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے؟
وہ کہے گا دین الاسلام، میرا مذہب اور میرا دین اسلام تھا۔ اب منکر نکیر آگے سے کیا کہتے ہیں؟ تم نے یہ جواب جو درست جواب دیے کس طرح دیے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ قرآن مجید یہ جواب درست کس طرح تم نے دیے ہیں؟ تو بندہ مومن کیا کہے گا؟ قرأت کتاب اللہ، قرأت کتاب اللہ۔ درست جواب دینے کی ایک ہی وجہ ہے، میرے کامیاب ہونے کی ایک ہی وجہ ہے کہ دنیا میں جب تک میں زندہ رہا میں اللہ کے قرآن کو پڑھتا رہا۔ قرأت کتاب اللہ، میں نے کتاب اللہ کو پڑھا، اس کو میں نے سیکھا، میرا اس کے ساتھ ایک تعلق تھا، صبح و شام قرآن مجید کے ساتھ مجھے محبت تھی، قرآن پڑھتا گیا، میرا عقیدہ ٹھیک ہوتا گیا، اور آج میں یہاں پر جواب دے رہا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہے، یعنی قرآن کے ساتھ تعلق انسان کو قبر میں بھی کامیاب کر دے گا۔ اب حکم کیا ہے؟ افرشوہ من الجنہ، جنت کے بستر اس کے لیے بچھا دیے جائیں، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کے لباس اس کو پہنا دیے جائیں۔ اللہ اکبر، قبر تا حد نگاہ وسیع اور کشادہ کر دی گئی، اور جنت کے معقولات و مشروبات سے ضیافت ہو رہی ہے، جنت کی خوشبوئیں اس کے لیے پہنچا دی گئی ہیں، جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی گئی ہیں۔ یہ پروٹوکول انسان کو حاصل ہوگا قرآن مجید کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، قبر میں بھی کام آنے والی کتاب ہے۔ اور تیسرا اور آخری مرحلہ وہ انسان کے لیے وہ ہے اخروی زندگی کا، جس کا ایک دن، پہلا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، جس میں ہر انسان اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن بھی کام آنے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ بعض حدیث میں آیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، تحاجان عن صاحبہما، اپنے پڑھنے والے کی طرف سے اللہ سے جھگڑا کریں گی، اس کی سفارش کریں گی، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، اور اپنے پڑھنے والے کو بخشوا لیں گی۔ یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور پھر جو پڑھنے والے ہوں گے، جنہوں نے اپنے سینوں میں اس کو حفظ کیا ہوا ہے، قرآن کے وہ عالم ہیں، قرآن کے وہ حافظ ہیں، قرآن کے وہ قاری ہیں، قرآن کے وہ عامل ہیں، اور قرآن کے وہ حامل ہیں، ان سے کیا کہا جائے گا؟ اقرا، دنیا میں پڑھتے تھے، آج بھی پڑھو، اللہ کی طرف سے حکم دیا جائے گا، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأها، تیرا منزل، تیری منزل، تیرا ٹھکانہ وہاں ہے جہاں آخری آیت تو پڑھ پائے گا۔ الحمد سے لے کے والناس کی سین تک تو پڑھتا جا اور درجات چڑھتا جا، تو اخروی کامیابی کی ضمانت بھی اللہ نے کتاب مبین کو قرار دیا ہے۔ دنیا میں بھی عزت کا باعث ہے، قبر میں بھی یہ کامیابی کی ضمانت ہے، اور اخروی طور پر بھی درجات کی بلندی کا ایک ذریعہ اور اہم ترین سبب ہے قرآن مجید۔ آج ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اور اپنی اولادوں کو قرآن مجید کا عالم بنائیں، قرآن مجید کا حافظ بنائیں، اور قرآن مجید کے ساتھ محبت اور تعلق کو اپنا مضبوط کریں۔ صرف ماہ رمضان والا نہیں تعلق، بلکہ پوری عملی زندگی جو ہے قرآن کے مطابق ہو، عقیدہ، اپنا عمل ہو، اپنا منہج ہو، ہماری نماز ہو، ہمارے دیگر معاملات ہوں، خوشی اور غمی کے طریقے ہوں، سارے کے سارے کتاب و سنت کے مطابق ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اسی میں عافیت ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سچی عقیدت و محبت نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ کتاب مبین کے ساتھ گہرا تعلق اور ربط نصیب فرما دے، اللہ سبحانہ و تعالی آیات اور حدیث پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔